بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ 9th کلاس بایولوجی کا بہت ہی امپورٹنٹ پیپر آپ تمام اسٹوڈنٹس نے پیپر سے پہلے یہ کوسچنز لازمی طور پر کرنے ہیں۔ جنہوں نے یاد کیے ہوئے ہیں ان نے بھی ریوائز کرنے ہیں، اور جن کو نہیں یاد وہ ان کوسچنز کو کرنے ہیں۔ شارٹ لانگ کوسچنز ہر ایک امپورٹنٹ جو کوسچنز ہیں جو آپ کے پیپر میں آنے ہیں میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اردو میڈیم، انگلش میڈیم، یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے وہ 100% پیپر آپ کا ہو جائے گا، اسی میں سے آنا ہے۔ تو مکمل طور پر دیکھیے گا 9th کلاس بایولوجی کا بہت ہی امپورٹنٹ جو پیپر ہے، گیس پیپرز، مختصر سوالات، لانگ کوسچن سارے جو ہے وہ اسی ویڈیو کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے انگلش اردو میڈیم کے جو سوالات ہیں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لانگ کوسچن جو ہیں وہ بھی آپ تمام اسٹوڈنٹس کے 3 کوسچنز آنے ہیں، 6 پارٹ ہونے ہیں یا 7 پارٹ ہونے ہیں۔ اسی طرح شارٹ کوسچن کے 24 پارٹ ہونے ہیں جن میں سے آپ نے 15 کرنے ہیں۔ تو شارٹ کوسچنز آپ نے کون کون سے کرنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ کوسچن نمبر 1 ہے جس میں ڈیفائن بایو ٹیکنالوجی، جس میں بایو ٹیکنالوجی کی تعریف کریں۔ اس کے بعد ہارٹیکلچر سے کیا مراد ہے اور اس کا تعلق ایگریکلچر سے کیسے بنتا ہے۔ پھر آپ نے مائکرو بایولوجی کی تعریف جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے، ڈیفائن مائکرو بایولوجی۔ پھر بایو کیمسٹری اور مارفالوجی کی تعریف جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے۔ مارفالوجی اور فزیالوجی میں فرق جو ہے وہ بھی آپ تمام اسٹوڈنٹس نے کرنا ہے۔ پیراسائٹالوجی، امیونالوجی، ان دونوں کی ڈیفینیشنس آنی چاہیے۔ انوائرمنٹل بایولوجی اور سیل بایولوجی میں فرق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ بار بار کوسچن جو پیپر میں آتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ابھی آپ تمام سارے دیکھتے جائیں ہیں۔ جابر بن حیان کی بڑی خدمات جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے کہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ عبد المالک السما کی خدمات بیان کریں، جس میں رائٹ دا کنٹریبیوشن آف عبد المالک، واٹ آر دا کنٹریبیوشن آف ابو علی سینا۔ پھر بایولوجی جو ہے وہ کون سے لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے، باٹنی اور زوالوجی میں کیا فرق ہے، انٹومالوجی اور امیونالوجی میں فرق جو ہے وہ بتانا ہے۔ ہارٹیکلچر کے شعبے میں بایولوجی نے کس طرح مدد کی۔ پھر آگے بایوسفیر لیول کو بیان کریں، ویجیٹیٹیو اور ریپروڈکٹیو آرگنس میں جو ہے وہ فرق آپ کو آنا چاہیے۔ بایو ایلیمنٹس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اسپیشیز اور ہیبیٹیٹ میں فرق جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ جو 27 نمبر پہ ہے، ڈفرینشیٹ بٹوین پاپولیشن اینڈ کمیونٹی، یعنی پاپولیشن اور کمیونٹی کے درمیان جو ہے وہ فرق آپ نے بتانا ہے۔ اور اس کے بعد جو 28 ہے، ٹیشوز اور آرگنس، ٹیشوز اور آرگنس جو ہے اس میں فرق جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو کوسچنس ہیں جس میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کے میں اسکرین کے اوپر اسکرول ڈاؤن کر رہا ہوں، اس میں آپ کو آنا چاہیے کہ کوسچن نمبر 33 جس میں تھیوری اور لا میں فرق جو ہے یہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔ پھر آگے 34 پہ ہے بایولوجیکل میتھڈ میں مقداری مشاہدات بہتر ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یعنی کوانٹیٹیو آبزرویشن از بایولوجیکل میتھڈ از مور ایکوریٹ ہاؤ۔ پھر جو ہے 35 پہ ہے بایولوجیکل میتھڈ کی تعریف جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے، ڈیفائن بایولوجیکل میتھڈ۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے، سائنسی طریقہ کار کیا ہے، یہ کوسچن آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔ اس کے بعد 39 پہ ہے واٹ از اے بایولوجیکل پرابلم، یعنی بایولوجیکل پرابلم سے کیا مراد ہے، یہ 39 پہ ہے، یہ آپ نے ہر صورت کوسچن کرنا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے رائٹ دا امپورٹنٹ آبزرویشن آف اے ایف اے کنگ کے اہم مشاہدات لکھیں۔ اس کے بعد 41 پہ ہے انکیوبیشن پیریڈ سے کیا مراد ہے، 41 کوسچن پہ واٹ از مینٹ بائی انکیوبیشن پیریڈ۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہائپوتھسس کی تعریف یعنی ڈیفائن ہائپوتھسس، یہ 44 جو کوسچن ہے یہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔ پھر 46 پہ ہے ڈیڈکشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ نے ہر صورت کرنی ہے۔ کنٹرول گروپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نتائج کی رپورٹنگ سے کیا مراد ہے، ڈیڈکشن اور تھیوری کے اندر فرق جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ قانون یا پرنسپل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی آپ نے مسٹ کرنی ہے، یعنی ڈیفائن اے لا اور اے پرنسپل، یہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 52 کے اوپر جو کوسچن ہے کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو آبزرویشن، یہ ہر صورت آپ نے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریشو اور پروپورشن، اس میں جو فرق ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ بایو ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے۔ ٹیکسانومی اور سسٹمیٹکس میں ڈفرینس جو ہے وہ بھی کرنا ہے، اور کلاسیفیکیشن کی ایمز جو ہے وہ آپ نے کوسچن نمبر 60 کے اوپر یہ آپ نے ہر صورت کرنے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کوسچنز کی تو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں ان میں سے بہت ہی امپورٹنٹ جو پیپر میں آتے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے 74 کوسچن کے اوپر جس میں لکھا ہوا ہے ڈیفائن بائنومیل نامنکلیچر، یعنی بائنومیل نامنکلیچر کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے۔ پھر آگے جو ہے وہ رائٹ ٹو رولز فار گیونگ سائنٹیفک نیمز ٹو لیونگ آرگنزمز، جانداروں کو سائنسی نام دینے کے 2 اصول بیان کریں۔
یہ آپ نے ہر صورت کرنے ہیں. پھر آگے جو ہے وہ 77 پہ ہے ناپید اور انڈینجرڈ میں کیا فرق ہے, یعنی ڈفرینس بٹوین دا ٹرم ایگزٹ اینڈ انڈینجرڈ. پھر آگے جو ہے انڈینجرڈ اسپیشیز کی ڈیفینیشن جو ہے آپ نے ہر صورت کرنی ہے. ڈیفائن انڈینجرڈ اسپیشیز, رائٹ اینڈ ایگزامپلز. پھر اس کے بعد جو ہے بایوسفیئر لیول سے کیا مراد ہے, یہ ڈیفینیشن آپ نے ہر صورت کرنی ہے. پھر آگے فلورا اور فانا میں فرق جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے. 86 کے اوپر میگنیفیکیشن کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد جو ہے 87 کے اوپر ایک ڈیفینیشن ہے ریزالونگ پاور اور ریزولوشن, یہ آپ نے ہر صورت کر لینی ہے. پھر 88 کے اوپر مائکروسکوپی اور میگنیفیکیشن, ان میں ڈفرینس آپ کو آنا چاہیے, یعنی مائکروسکوپی کیا ہوتی ہے اور میگنیفیکیشن کیا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو آپ نے کوسچنز کرنے ہیں وہ ہے سیمی پرمیبل میمبرین کی ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہے, اور فلوئڈ موزیک ماڈل یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں, آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں کلیئر کرتا چلوں جو آپ نے امپورٹنٹ کوسچنز کرنے ہیں, اس میں آپ کے لیے ہے جو کوسچن امپورٹنٹ ہے اس میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو کلیئر کر دوں. کروموپلاسٹ اور لیوکوپلاسٹ یعنی ان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. ڈیفیوژن 109 جو کوسچن ہے, کوسچن نمبر 109 یہ آپ نے مسٹ کرنا ہے. پھر 110 ڈیفیوژن اور فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن یہ کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد 112 ڈیفیوژن اور آسموسس میں فرق جو ہے یہ آپ کو آنا چاہیے. پیسو ٹرانسپورٹ کیا ہوتی ہے, فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کی ڈیفینیشن جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے ٹرگر پریشر اور ٹرگٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے. 123 کے اوپر زائلم اور فلوئڈ ٹیشوز کے افعال کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور انٹرفیز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس فیزز کے نام جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو امپورٹنٹ کوسچنز آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے ہر صورت کرنے ہیں, کیونکہ آپ کے 24 میں سے 15 آپ کے مارکس یہ آتے ہیں. 131 کے اوپر ڈیفائن مائٹوسس ہے, یہ آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے. یہ کن سیلز میں پائی جاتی ہے یہ بھی آپ کو آنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے کوسچن نمبر 136 بینائن اور میلیگننٹ میں کیا فرق ہے, یہ کیا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد 140 کے اوپر الٹرنیشن آف جنریشن کیا ہوتی ہے. 141 کے اوپر بائنری فشن کسے کہتے ہیں. کراسنگ اوور جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیازمیٹا کسے کہتے ہیں. 144 کے اوپر میوسس اور مائٹوسس کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے. پھر جو ہے آپ کو 146 کے اوپر میوسس میں غلطیوں کے اثرات جو ہے وہ آپ کو سامنے آپ کے لکھے ہوئے ہیں. واٹ آر دا افیکٹس آف ایررز ان میوسس یہ آپ کو آنے چاہیے. اس کے بعد کوسچن نمبر جو ہے وہ 153 ایکٹیویشن انرجی کی تعریف یہ ہر صورت آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں پروستھیٹک گروپس کیا ہوتے ہیں. 157 اور کو فیکٹرز کو انزائمز 151 یہ آپ نے ہر صورت کر لینی ہے. 161 اور 162 کوسچن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر. لاک اینڈ کی ماڈل اور انڈیوسڈ فٹ ماڈل یہ جو ہے آپ نے ہر صورت کرنا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو انزائمز کی تخصیص یعنی وٹ ڈو یو مین بائی اسپیسیفسٹی آف انزائمز یہ آپ نے ہر صورت لو کوسچن جو ہے وہ کرنا ہے. اس کے بعد 167 پہ اے ٹی پی کی ڈیفینیشن اور 166 پہ آکسیڈیشن اور ریڈکشن میں فرق جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں 169 اور 168 کے اوپر فوٹوسنتھسس کی تعریف آپ کو آنی چاہیے اور اس کے لیے ضروری شرائط جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے. اگر ہم نیکسٹ کوسچن پہ جائیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے آسموسس کی ڈیفینیشن ہے. جو آسموسس کی ڈیفینیشن ہے یہ آپ نے ہر صورت کرنی ہے. 177 پہ ایروبک ریسپائریشن کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں 177 کے بعد آپ کو کوسچن جو آپ کا آنا چاہیے 182 ایروبک اور انیروبک ریسپائریشن جو ہے یہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے. 183 کے اوپر کریبس سائیکل کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد 189 کے اوپر آٹوٹرافک اور ہیٹروٹرافک میں فرق جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. مائکرو نیوٹرنٹس میکرو نیوٹرنٹس میں فرق جو ہے 192 پہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم لانگ کوسچن پہ آئیں تو لانگ کوسچن بہت ہی امپورٹنٹ لانگ کوسچن جو جس کا بہت ہی امپورٹنٹ ویلیو ہوتی ہے وہ آپ کو سب سے پہلے کوسچن نمبر 1 ہے الف پارٹ ہے کہ بایولوجی کی مختلف شاخوں پر نوٹ یعنی رائٹ اے نوٹ آن ڈفرنٹ برانچز آف بایولوجی ایکسپلین اینی 4. اور بی پارٹ جو ہے یعنی بے پارٹ اس میں ہے کہ وٹ ڈو یو مین اباؤٹ نیوکلیس رائٹ اٹس اسٹرکچر اینڈ فنکشن نیوکلیس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اگر کوسچن نمبر 2 پہ بیٹھے ہیں کہ بات کریں تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. کوسچن نمبر جو 3 ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے جس میں بایولوجی کی میدان میں چند مسلمان سائنسدانوں کے کارہائے نمایاں بیان کریں. اور بی پارٹ ہے پروکریوٹک اور یوکریوٹک سیلز کے درمیان بنیادی فرق کیا ہوتا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے.
اس کے بعد اگر ہم بات کریں کوسچن نمبر 5 کے اوپر جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جانداروں کے اجسام بنانے کے لیے سیلز کی کتنی طرح آرگنائزیشن ہوتی ہے، ہر ایک کی وضاحت کریں، یعنی ہاؤ مینی آرگنائزیشن آف سیلز آر دیئر ان دا فارمیشن آف باڈیز آف آرگنزم، ایکسپلین ایچ۔ اس کا بی پارٹ جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے ٹیشوز کیا ہوتا ہے، سمپل اور کمپاؤنڈ ٹیشو میں فرق آنا چاہیے، پودوں کے ٹیشوز کو ان کے سیلز کی خصوصیات اور ان کے افعال کے لحاظ سے بیان جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر ہم تفصیلاً کوسچنز جو ہے وہ اور دیکھیں تو اس میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو کلیئر کرتا چلوں، جس میں الف پارٹ ہے انزائمز کی خصوصیات بیان کریں، اور فوٹوسنسس میں کلوروفل اور لائٹ کا کردار جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے، اور ریسپائریشن کا میکانزم جو ہے یہ آپ کو آنا چاہیے۔ کوسچن نمبر اگر ہم بات کریں 7 کی، جس میں انڈسٹریز کے اندر انزائمز کے استعمالات جو ہے یہ آپ نے کرنے ہیں، اور بے پارٹ جو ہے جس میں لائٹ ریئیکشنز کے مختلف مراحل جو ہے یہ آپ نے ہر صورت کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم کوسچن نمبر 8 کی بات کریں، اس میں فوٹوسنسس کیا ہے، اس کی اہمیت، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ واٹ از فوٹوسنسس، رائٹ اٹس امپورٹنس اینڈ ہاؤ دا پروسیس آف فوٹوسنسس کین بی ریپرزینٹڈ بائی اے سمپل جرنل ایکویشن۔ اس کے بعد یہاں پہ جو کوسچن نمبر 9 ہے کہ انزائمز کی تخصیص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، مثالوں کی مدد سے اس کی وضاحت کریں، اور انزائمز کی تخصیص کو کیسے بیان کیا جاتا ہے، یہ اس کا اے پارٹ ہے۔ بی پارٹ جو آئے گا اس میں اے ٹی پی کی ڈیفینیشن، اس کے فنکشنز اور اے ٹی پی کا کیمیکل سٹرکچر جو ہے یہ آپ کو آنا چاہیے۔ لاسٹ جو کوسچن 2 رہ چکے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، جس میں فرٹیلائزرز کی اہمیت کوسچن نمبر 10 اور ٹرانسپائریشن کی اہمیت یہ آپ نے ہر صورت کرنے ہیں۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 11 انسان کے جسم میں کیلشیم اور آئرن کا کردار کیا ہوتا ہے، خون کی بیماری یعنی لیوکیمیا، بلڈ کینسر اور تھیلیسیمیا کی علامات اور وجوہات اور علاج بیان کریں۔ یہ کوسچنز آپ کر لیں تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں آپ 110% جو ہے وہ اپنا پیپر فلی اٹیمپٹ کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے۔ بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ پیپرز میں ساتھ لے کے آ رہا ہوں، MCQs کے حوالے سے بھی 9th کے ہر ایک کلاس کے، تو خان ٹیچنگ ساتھ مکمل طور پر ٹچ رہیں، سبسکرائب کر رکھیں، اور ساتھ جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو ضرور آن رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔